بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 ہم پڑھیں گے، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھا تھا۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ادغام اور اقلاب ان دو قاعدوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ پڑھیں اور آپ ادغام کو سمجھیں اور اقلاب کو بھی سمجھیں۔ تو آپ دیکھیں ادغام کب ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا، پھر بھی ہم آپ کے لیے وضاحت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ٹھیک ہے، تو یہ والے جو حروف ہیں یہ حروف 6، تو یہ 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، اس کو ایسے یاد رکھیں، یرملون کر کے۔ بس اب انہیں آپ سمجھ لیجئے، اب آپ انشاءاللہ بالکل سمجھ جائیں گے۔ آخر تک دیکھیں اور آپ ادغام کو سمجھ جائیں گے، اس کا طریقہ سمجھ جائیں گے، قاعدہ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، کل والے میں، کہ نون کے بعد یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی حروف آئے، یرملون میں سے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، نون ہے ساکن، اس کے بعد میم ہے، اور اس میں سے دیکھو یہ میم ہے، یہ میم آیا ہے تو اس لیے ادغام ہوگا۔ میم، اب پڑھیں گے میم نون زیر مم، مم مشہد، مم مشہد، میم نون میم زیر مم، میم شین زبر مش، مم مش، ہا زبر ہا، مم مش ہا، دال دو زیر دن، مم مشہد، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو جب آپ اچھے سے پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوبصورت لگتا ہے اور تبھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ورنہ بہت سے قرآن خواہ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن بالکل بھی بہت ساری غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، لین جلی، لین خفی وغیرہ، پھر اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، بجائے ثواب کے عذاب ان پر عذاب ان کے لیے ہو جاتا ہے، وہ گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا پڑھیں گے تو برکتیں ملیں گی اور غلط پڑھیں گے تو پھر گناہ ملتا ہے۔ مم مشہد، اب آگے والا دیکھنا، یہ یہاں پر بھی میم ہے، یہاں پر ادغام، مم مثلہ، مم مثلہ، مثلہ، یا کھڑی ہے، کھڑی زبان حرکت ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ہجے اسی کی طرح ہوں گے وہی۔ یہاں دیکھیں، یہاں نون ہے تو اس میں دیکھیں نون ہے کہ نہیں ہے، ان 6 حروف میں سے یہ والا نون اس میں آیا ہے، نون آیا ہے تو یہاں پر بھی نون میں ادغام ہو جائے گا۔ من نصیر، من نصیر، من نصیر، اب ہچے پڑھیں گے، میم نون زیر من، میم نون نون زیر من، نون زبر نا، من، صاد یا زیر سی، من نصی، را دو زر، من نصیر، من نصیر۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں نون کے بعد کیا ہے، نون ہے، اس میں تلاش کرو، نون ہے، یہ ہے نون، تو نون آ گیا اس میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ من نطفۃ، من نون طاپش نط، من نطفۃ، اسی طرح سے من نطفۃ۔ یہاں دیکھیں نون کے بعد کیا ہے، را، نون ساکن ہے، بعد میں را، اس میں ڈھونڈو را ہے کہ نہیں، یہ رہا را، اس میں سے را آ گیا ارملون میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ہے۔ من ربک، من ربک، میم نون را زیر مر، را زبر غ، مر غ، را با زبر غب، مر غب با زیر بی، من ربی، کاف زبر کا، مر ربک، مر ربک، مر ربک، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، مر ربک، مر ربک، دیکھیں مر ربہم،
یہاں پر نون کے بعد را ہے، یہاں پر بھی ادغام ہے۔ میم نون را زیر مر غا با زبر غب مر غب با زیر بی مر غب بی ہا میم زیر ہم من غبہم۔ میم نون کے بعد لام، اور لام یرم نون میں سے لام آیا تو یہاں پر بھی ادغام۔ میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن مل دن ہا پیش ہو مل دن ہو مل دن ہو۔ یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل نون کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام۔ یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو یا کل لہو، ٹھیک ہے۔ زبر کھینچ، زبر کی حرکت جو ہے زبر یہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ یا کل لہو، ٹھیک ہے، آگے پڑھو۔ کتابین کتابین یلقاہ کتابین کتابین، یہاں کھڑا زبر کھینچیں گے، کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتابا، یا دو زبر بین کتابین، یا لام زبر یل کتابین یل، قاف کھڑا زبر قا کتابین یلقا، ہا پیش ہو کتابین یلقاہ کتابین یلقاہ، اس طرح سے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بالکل آپ اگر روزانہ غور سے سنیں اور تھوڑا سا ذہن لگائیں گے تو آپ بالکل آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں غا زبر غا جیم پیش جو رجو لام یا دو پیش لوئیں رجو لوئیں رجو رجو لوئیں یسع رجو لوئیں یسع یسع، اس طرح سے۔ ہا پیش ہو دال وا دو زبر دوں ہو دوں وا زبر وا زال کاف زیر ذک و ذکر کھڑا زبر غا و ذکر، اب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہو دوں و ذکر ہو دوں و ذکر۔ دیکھو یہاں پہ کیا تھا، کیا یہاں پہ دال ہے، دال پہ دو زبر ہیں، یہاں پر لام ہے، لام پہ دو زبر ہیں، کتابن پہ دو زبر ہیں، یہاں پر نون کا ادغام تھا، یہاں پر تنوین کا ادغام ہے، یہاں پر پیش کا ادغام ہے، یہاں پر بھی دال کا ادغام ہے، یہاں پر بھی دال کا ادغام کریں گے، ہدوں و ذکرا ہدوں و ذکرا، تو دال تنوین کے بعد واو آیا، یہاں تنوین کے بعد یہ آئی، اس میں سے دیکھیں واو ہے، یہ واو ہے، تو ہدوں ہو گیا ہدوں و ذکرا، اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ اور دیکھیں وجوہ یومئذ وجوہ یومئذ، واو پیش بو جیم واو پیش جو وجو، ہا دو پیش ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زر یوم ای زا دو زر زر یومئذ، یہ جو ہے آپ کے وجوہ یومئذ وجوہ یومئذ۔ اپنے آواز کو، اپنے وزن، آواز کو جو وزن ہے اس کو بالکل مینٹین کر کے رکھیں، نارمل، بالکل ایک لیول پہ لے کے چلیں آواز کو، تو ایک اچھا لگے گا۔ وجوہ یومئذ، دیکھیں برحمت منہ برحمت منہ، با زر بی راح زبر راح برح میم زبر ما برحمہ، تا میم دو زر تم برحمت منہ، میم نون زر من ہا پیش ہو منہ، تو دو زیر ہے تاکہ نیچے یعنی تنوین ہے، دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم اس میں سے دیکھو ہے، یہ رہا میم، تو یہاں پر تنوین کا ادغام ہوگا۔ تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، یہ تنوین کی مثال ہوئی۔ برحمت منہ سراجا منیرا سراجا منیرا، سین زیر سیرا الف زبر وا سرا جیم میم دی جیم
میم دو زبر جم سراجم میم پشمو نون یا زدنی منیرا دو زبر ون منیرا سراجم منیرا سراجم منیرا، اسے ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے. دیکھیں انشاءاللہ بالکل آپ محنت کریں اور غور کریں، بالکل گھر بیٹھے فری میں مفت میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. حطۃ نغفر لکم نغفر لکم حطۃ حطۃ طاء ہا تا زر حطا زبرتا حطا تا نون دو پیش تن حطۃ نون غین زبر نغ فا را زر فر نغفر لام زبر لا کاف میم پشکم لکم حطۃ نغفر لکم حطۃ نغفر لکم، ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے. خلق نعیدہ خا لام زبر خلقاف دو زرق خلق نون پیش نو عین یا زرعی نعی دال پیش دو نعیدو ہا الٹا پیش ہو نعیدہ خلق خلق نعیدہ، خا کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے. خلق نعیدہ انشاءاللہ ہم قرآن کا بھی لیسن چالو کریں گے. قرآن میں جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے جو اغلاط ہیں قرآن پڑھنے میں تلاوت کرنے میں، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہوں گی ان سے آپ بچ سکیں گے. آگے دیکھیں یہ دیکھیں محمد الرسول اللہ میم پشمو حا میم زبر ہم محم میم زبر ما محمد دال را دو پیش در محمد میم پہ جب تشدید لگ جائے اور نون پہ تشدید لگ جائے تو وہاں پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور گنہ کر کے پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے رسول اللہ اس طرح. رعوف الرحیم را حمزہ با پیش او رعوفا را دو پیش فر رعوف را زبر را حا یزریحی رحیمیم دو پیش من رحیم رعوف الرحیم، ٹھیک. مصدقا لما سواد موٹا پڑھیں گے. مصدقا لما، یہ جو کلر دیے گئے نا، یہ کلر جو بنائے گئے ہیں لیسن میں اس پورے پارے میں قاعدے میں، تو اس کا کلر دینے کا مطلب اس کو خوبصورت بنانا نہیں ہے. کلر ڈالنے کا مقصد اس میں ڈیزائن ڈالنا نہیں ہے. کلر اس لیے ڈالے گئے ہیں جہاں جہاں کوئی قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہاں کلر ڈال دیا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. تو کوئی ادغام کا قاعدہ ہے تو وہاں پر دیکھیں یہ گرین کلر ہے، سواد میں نیلا کلر دیا گیا، یہ پر پڑا جائے گا. یہ اقلاب کے ریڈ کلر اقلاب والا ہوگا، یہاں پر اقلاب ہوگا، یہاں پر اقلاب ہوگا، یہاں پر اقلاب. ابھی یہ پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو. یہ سب ادغام کی مثالیں ہیں. دیکھو دال تنوین کے بعد را آیا ادغام ہوگا، تنوین کے بعد را آیا ان 6 حروف میں سے ہے یہ تو ادغام ہوگا. تنوین کے دو مصدقا لما دو زبر ہے قاف پر، اس کے بعد لام ہے ادغام ہوگا. مصدقا لما ویل لکل واو یا زبر وی لام لام دو پیشل ویل لام ذلی کاف لام پیشکل ویل لکل لام ذلی ویل لکل، ٹھیک. یہ قرآن کی آیتوں میں سے لیے گئے ہیں کلمے. دیکھیں اب اقلاب، ابھی ہم نے نون ساکن کا ادغام سمجھا، اب تنوین کا ادغام یہ پڑھ لیا. یہ جو ہے یہ اقلاب ہے. نون ساکن کے بعد دیکھو با آیا. کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد ٹھیک ہے نون کے بعد یا پھر 2 زبر، ٹھیک ہے، یا پھر 2 زبر ہو گئے یا پھر 2 زیر یا پھر 2 پیش، یہ تنوین ہے. 2 پیش 2 زبر 2 زیر یہ تنوین ہے، یہ نون ساکن ہے. تو نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد با آتا ہے تو پھر ان کو جو ہے نون ساکن تنوین کو کیا کرتے ہیں، اس کو با سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ با سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، سوری.
کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں، پھر اس کو چینج کر دیتے ہیں، کس سے؟ ایک اس کے بدلے میں چھوٹا سا میم لے آتے ہیں یہاں پہ، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ اقلاب ہے۔ یہ دیکھ رہا ریڈ کلر میں چھوٹا سا میم ہے، یہ چھوٹا سا میم ہے، یہ چھوٹا سا میم بنا، یہ اس لیے اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر نون کا اقلاب ہوگا اور وہ میم، نون کو میم پڑھا جائے گا بدل کے، با کی وجہ سے، یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب دیکھیں میم نون میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی بعدی، میم بعدی، میم بعدی، میم بقلها، میم نون میم زیر میم، با قاف زبر بق، میم بق لام زیر لی، بقلها لی زبر ہا، میم بقلها، تو میم یہاں من بقلها ہے، پر کیا پڑھیں گے؟ میم بقلها، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر ان، میم با زیر با، حمزہ زیر بی، تو ہجے کریں گے تب تو نون ہی پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، کوئی الگ کرنا ہے نا، جب اس کو ملائیں گے، مرکب کریں گے، وصل کر کے ملا کے پڑھیں گے، تب اس کو جو ہے پھر میم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ الگ ہے، من بقلها الگ ہے، من الگ ہے، بعدی الگ ہے، اب اس کو ملائیں گے، ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ میم پڑھیں گے نون کو، میم بعدی، ہجے کریں گے تو من پڑھیں گے، ٹھیک۔ میم بقلها انبئہم، دیکھو میم پڑھ رہے ہیں نا، انبئہم، کیوں کہ نون کے بعد با ہے، یہ اقلاب ہوگا، یہاں پر اقلاب ہوگا، یہاں پر بھی، یہ دیکھیں اقلاب، لام زبر لا، یا نون پیش یون لا یون، با زبر با، زال نون زبر زن، نون زبر نا، لا ينبذن، لا ينبذن، لا ينبذن، اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ قولا بلیغا، قولا بلیغا، دو قاف وا زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، یہاں پر نون سکن کا اقلاب تھا، یہاں پر تنوین کا اقلاب ہے، نون سکن تنوین کا دونوں کا، ادغام بھی دونوں کا ہوتا ہے اور اقلاب بھی دونوں کا ہوتا ہے۔ یہ مثال نون ساکن کے اقلاب کی تھیں، یہ مثال تنوین کے اقلاب کی ہے۔ قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، خا زبر خا با زر بی، خبیرا دو زبرن، خبیرن دو، خبیرن الگ کلمہ ہے، بصیرن الگ کلمہ ہے، جب دونوں کلموں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے، وصل کر کے، تو پھر تنوین کا اقلاب کر دیں گے۔ خبیرا بصیرا، جنت جنت، جنت برب، بربوۃ، برب، بربوۃ، جنت بربوۃ، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن تا دو زرتن، جنتن، یہ الگ کلمہ ہو گیا، بربوۃ الگ ہو گیا، پر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ تنوین کا اقلاب کر دیں گے، اب اس کو میم پڑھیں گے، جنت بربوۃ، ٹھیک۔ اب جی یہاں پر جو ہے تنوین میں جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، تا نون زر تن، تنوین میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اس نون ساکن کو ہی میم پڑھیں گے، یہ سمجھ لو، ٹھیک۔ تنوین نون تنوین کی ادا نون ساکن ہے، اس لیے نون ساکن اور تنوین ایک ہی سمجھو ادا کی ادائیگی کے اعتبار سے، تو تنوین میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی نون ساکن کو میم پڑھتے ہیں، اقلاب کر دیتے ہیں۔ جنت بربوۃ، ٹھیک۔ کرام بررہ، کرام بررہ، کاف زر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زر من، کرامن، با را زبر با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارہ، تا دو زر تن، برارتن، اب اس کو ملائیں گے، تو جب ملائیں گے تو اقلاب ہوگا، اس میں تنوین میں نون ساکن پوشیدہ ہے، اس کا اقلاب ہوگا، کرام بررہ، کرام بررہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ دیکھیں حلم، حلم بہذا، حلم بہذا، یہ کلمہ ہے بہذا البلد، ٹھیک ہے، حلم بہذا البلد، پر یہاں پر انہوں نے شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، اس کا کاٹ کے، یہاں یہ صرف قاعدہ سمجھانا ہے، تو حلم بہذا، یہاں کیا لام پہ تنوین ہے، اس کے بعد با آیا، تو اس لیے تنوین میں نون ساکن پوشیدہ چھپا ہوا ہے، اس کا اقلاب کر دیں گے، حلم بہذا، ٹھیک۔ سم بکم، سم بکم، سم بکم، صاد میم پہ سم میم، تو پیش من، سم من،
با کو ایڈ ملائیں گے، وصل کر دیں گے یہاں پر دونوں کلموں میں، تو یہاں پر پھر میم تنوین کی نون ساکن کو اقلاب کر کے میم پڑھیں گے، سم بکمن، سم بکمن۔ اب یہ جو امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، ہم نے بہت بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا چکے ہیں، اقلاب، ادغام، تنوین کا ادغام، تنوین کا اقلاب۔ تو اب اس میں آپ یاد رکھیں، اگر نون چھوٹا سا لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ لکھا ہوا ہے آسانی کے لیے، اگر یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، با ہوتا تنوین کے بعد میں، تب بھی ہم اقلاب ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے لگا دیا گیا ہے، تاکہ کسی کو قاعدہ پتہ نہ ہو، اس کے بعد بھی لکھا ہونے کی وجہ سے وہ پڑھے صحیح غلطی نہ کرے۔ لیکن بس اوقات کہیں کہیں آپ کو نون نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، تو اس لیے مجھے امید ہے آپ اسے یاد کریں، سمجھیں، سنیں، تاکہ آپ اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ آپ سے بداع لیتے ہیں، اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔ آپ ہمیں سبسکرائب، فالو ضرور کر لیں، تاکہ آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔